ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، ذی الحجہ کا یہ مہینہ اپنے اختتام کو ہے. ذی الحجہ کا یہ مہینہ قمری سال کا آخری مہینہ ہے اور 1-2 دن کے بعد ہی نئے سال کا آغاز ہوگا، نئے مہینے کا آغاز ہوگا. سن 1445 ہجری اپنے اختتام کو ہے اور 1446 ہجری کا کچھ دنوں کے بعد ہی آغاز ہوگا، جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ. یہاں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جو مہینے ہیں یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ مہینوں کی تعداد اللہ جل شانہ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ 12 مہینوں کی تعداد اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ منہا 4 حرم. ان 12 مہینوں میں بھی 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑے احترام والے ہیں، اللہ کے نزدیک بڑے مکرم ہیں، محترم ہیں، بڑی حیثیت والے ہیں. اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے 3 مہینے تو یہ مسلسل چل رہے ہیں: ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، اور اس کے بعد والا محرم الحرام کا مہینہ. یہ 3 مہینے تسلسل سے ہیں اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ ہے. تو یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو قابل احترام سمجھے جاتے تھے اسلام کی آمد سے پہلے سے ہی، اور اسلام کے آنے کے بعد بھی ان 4 مہینوں کی عظمت، ان 4 مہینوں کا مقام اور مرتبہ برقرار رکھا گیا. علماء نے ان مہینوں کے قابل احترام ہونے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ان 4 مہینوں میں لوگوں کے اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا. گویا کہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے یا ذوالقعدہ کا یا ذوالحجہ کا مہینہ ہے یا محرم الحرام اور رجب کا، ان مہینوں کے اندر لوگوں کے اعمال کا اجر و ثواب بڑھا کر ادا کیا جاتا. آج کل کی زبان میں یا ہماری زبان میں یہ کہیں کہ یہ تو کمائی کے ایام ہیں، کمائی کا سیزن چل رہا ہے. جس طرح ہر کاروباری طبقے کا کچھ دن، کچھ مہینے کمائی کے سیزن ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ جل شانہ نے یہ مہینے ہم ایمان والوں کے لیے نیکی کی کمائی کے ایام رکھے ہیں، سیزن رکھے ہیں.
ان مہینوں میں نیک اعمال، عبادات و طاعات کا اہتمام ہمارے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا۔ تو 2 مہینے تو تقریباً گزر چکے، تیسرا مہینہ محرم الحرام کا آغاز ہو رہا ہے، یہ بھی انہی قابل احترام مہینوں میں اس کا بھی شمار ہے۔ تو اس لیے اہتمام کے ساتھ ان مہینوں کے اندر عبادات، طاعات، نیک اعمال کا اہتمام ہو۔ علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ جن مہینوں کے اندر اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو انہی مہینوں کے اندر بدعملی کی سزا بھی بڑھا دی جاتی۔ جس طرح نیک اعمال پر اجر بڑھ جاتا ہے، گناہ پر سزا بھی بڑھا دی جاتی۔ تو اس لیے انہی دونوں باتوں کا ان مہینوں کے اندر اہتمام ہو کہ ایک طرف ہم عبادات و طاعات کی پابندی کریں، اس کا اہتمام کریں، دوسری طرف گناہوں سے اجتناب، گناہوں سے پرہیز کو اپنے اوپر لازم کریں۔ آدمی اگر ان 2 باتوں پر عمل کر لے، ان 2 باتوں پر عمل کر لے کہ گناہوں سے اجتناب کریں، تو عبادات کی توفیق خود بخود اس آدمی کو مل جاتی۔ جو آدمی گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، طاعات کی اور عبادات کی توفیق من جانب اللہ اس کو ادا کر دی جاتی ہے، من جانب اللہ عبادات کی توفیق ہوتی۔ اس کی حدیث میں آتا کہ ایک صحابہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا عابد بننا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی نمازوں کی اس کو تلقین نہیں فرمائی، صرف اتنا فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ گناہوں سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کیونکہ گناہوں سے اجتناب یہ ذریعہ بنتا ہے، وسیلہ بنتا ہے عبادات اور نیک اعمال کے اہتمام اور توفیق کے ملنے۔ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ توفیق ہو جاتی ہے کہ وہ عبادات و طاعات کا اہتمام کرتا۔ تو اس لیے سب سے پہلی ترجیح یا سب سے پہلا اہتمام تو اسی کا ہو کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ عبادات و طاعات کی اپنی طرف سے توفیق عطا فرمائے۔ سن 1446 ہجری کا آغاز ہونے والا ہے، یعنی حضور علیہ والسلام کی ہجرت کو، مدینہ منورہ ہجرت کو 1445 سال تقریباً گزر چکے، اور سن 1446 ہجرت کے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک انقلابی سفر حضور علیہ والسلام کا، وہ ہجرت کا سفر تھا، اور اس کا جو پہلا مہینہ قرار دیا گیا وہ محرم الحرام کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اگرچہ ہجرت باقاعدہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، سفر کا آغاز اسی مہینے میں ہوا، لیکن محرم کے مہینے کے ساتھ ہی سفر ہجرت کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس لیے علماء کے مشورے سے حضرات صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا، چونکہ یہیں سے ہی اس سفر ہجرت کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور سفر ہجرت کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو محرم الحرام کو ہجری سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اور محرم الحرام سے ہی ہجری تقویم کا آغاز ہوا۔ اس کا تعلق چاند کے ان مہینوں کے ساتھ ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، پھر ذوالقعدہ، پھر اس کے بعد ذوالحجہ۔ المیہ آج کا یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر یا بہت سے حضرات کو ان مہینوں کے نام تک یاد نہیں ہوتے۔ اچھا بڑا پڑھا لکھا طبقہ شمسی اور آج ہے نا ان تاریخوں کو تو یاد رکھتا ہے، جنوری، فروری، جبکہ محرم اور صفر کی مہینوں کا نام تک ہمیں یاد نہیں رہتا۔
نام یاد ہے تو تاریخوں کا کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی تاریخیں چل رہی۔ علماء نے لکھا کہ مسلمانوں کی ساری عبادات کا تعلق ان قمری مہینوں کے ساتھ، چاند کے ان مہینوں کے ساتھ، اس لیے مسلمانوں کے ذمے میں یہ فرض کفایہ ہے، مسلمانوں کے ذمے میں فرض کفایہ ہے کہ وہ ان مہینوں کو یاد رکھیں۔ وہ ہے کہ جو ان کو یاد رکھتا ہے، ان تاریخوں کو، ان مہینوں کو یاد رکھتا ہے، فرض کی ادائیگی کا وہ اجر پاتا، فرض کی ادائیگی کا وہ اجر پاتا۔ فرض کفایہ کا مطلب اگرچہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ حضرات اگر یاد کر لیں تو بقیہ کی طرف سے ذمہ داری ختم ہو جاتی، وہ گنہگار نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اس کو یاد رکھے تو سب کے سب گنہگار ہوتے، یہ فرض کفایہ کہلاتا ہے۔ اس لیے اگر امت کے ایک طبقے کو یہ تقویم اور یہ تاریخیں، یہ مہینے یاد ہیں تو بقیہ کی طرف سے تلافی ہو جاتی ہے، بقیہ پوری امت اس گناہ میں شریک نہیں رہتی۔ اس لیے ان حضرات کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان علماء کا جو اس تقویم کو یاد رکھے ہوئے ہیں، ان دینداروں کا جو ان تاریخوں کو یاد رکھے ہوئے، ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہماری طرف سے ایک طرف سے فریضے کی ادائیگی کر رہے ہیں، فریضے میں ہمارے قائم مقام بن رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا، اللہ بچائے، کہ کوئی بھی یاد رکھنے والا نہ ہوتا تو سب کے سب گنہگار ہو جاتے، یہ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ بقیہ گنہگار نہیں ہو رہے کچھ کو یاد کرنے کی وجہ سے، لیکن وہ فرض کے اجر سے محروم ضرور ہو رہے، اس لیے جو یاد رکھے گا کم سے کم فرض کی ادائیگی کا اجر تو وہ پائے گا۔ ٹھیک ہے، فرض چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن فرض کے اجر سے محرومی بہرحال ہوگی۔ اس لیے پہلا اہتمام تو اسی کا کریں بھائی، ان تاریخوں کو، ان مہینوں کو یاد رکھیں اور اپنے معمول میں لانے کا اس کا اہتمام۔ ہماری ساری عبادات کا تعلق اسی سے، روزوں کا تعلق بھی اسی سے۔ روزے ہر سال رمضان کے مہینے میں آئیں گے، اور رمضان کا مہینہ یہ پورے سال بدلتا رہتا ہے، کبھی سردیوں میں تو کبھی گرمیوں میں آتا۔ آج سے 10 سال پہلے رمضان کا مہینہ یہ گرمیوں میں آ رہا تھا، اور اب آہستہ آہستہ یہ سردیوں کی طرف جا رہا ہے، اگلے 20-30 سال تک یہ سردیوں میں چلے گا۔ کتنی اللہ نے راحت رکھی، جبکہ شمسی سالوں کے اندر جو سورج کے مہینے ہیں ان میں سے جون جولائی کو گرمیوں کی سزا ہے کہ وہ ہمیشہ سے گرم ہی رہتے ہیں، اور اگست اور اس جیسے مہینوں کو، ستمبر دسمبر کو سردیوں کی سزا ہے کہ وہ بہر صورت سرد ہی سرد رہتے ہیں۔ جبکہ اللہ جل شانہ نے ان قمری تقویم کے اندر تبدیلی رکھی کہ کبھی وہ سردیوں میں تو کبھی گرمیوں میں ہر طرح کے موسم وہاں ملتے ہیں ایمان والوں کو، تو اس لیے کبھی راحت ہوتی ہے تو کبھی تکلیف ہوتی ہے۔ حج کے مہینے ہیں، ذوالحجہ کا مہینہ اس سال کس قدر گرمی کا رہا، حجاج کرام سے ہم نے سنا، خبروں میں بھی آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، یہ گرمی کی شدت کی وجہ سے سینکڑوں حجاج کرام جو نہ رحلت فرما گئے۔ اگرچہ حج کے دوران وفات پا جانا ایک بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ان خاندانوں کو ظاہر سی بات ہے غم کی بھی تکلیف ہوتی ہے کہ گھر سے بے گھر دور جو ہے نا وہ انتقال فرما گئے۔ اگرچہ یہ مقام بڑے اجر کا ہے، احادیث میں آتا ہے جو حج کے دوران انتقال کر جاتا کل قیامت والے دن قبروں سے وہ حالت احرام میں ہی اٹھائے جائیں گے، اور تا قیامت ان کا ہر سال کا حج لکھا جائے گا، ہر سال کا حج لکھا جائے گا، وہ کہ تا قیامت وہ حاجی ہی حاجی رہیں گے۔ بڑی سعادت کی موت ہے، اور حج کی عبادت پر جو اجر و ثواب ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ رجع کیوم ولدت امہ، حج کرنے والا اس طرح لوٹتا ہے گویا کہ آج اس کی ماں نے جنا ہو۔ جس طرح وہ بچہ پاک معصوم ہوتا ہے، ایسے ہی حاجی جو ہے نا پاک اور معصوم ہو کر لوٹتا، گناہ بھی دھل گئے اور تا حیات کا اجر بھی ملا، اور کل قیامت میں ایک منفرد انداز میں احرام کی چادریں لپیٹے ہوئے، احرام کی چادریں اوڑے ہوئے وہ اپنی قبروں سے بیدار ہو رہے ہوں گے۔ تو موت تو آنی ہی ہے، اگر اس طرح سعادت کی موت آ جائے تو یہ اللہ خوش نصیبوں کو ہی عطا کرتا،
تاہم غم کا بھی مقام ہوتا ہے، اس لیے ایسے خاندانوں سے تعزیت بھی کرنی چاہیے کہ جن کے اعزا اقربا وہاں رحلت فرما گئے، ساتھ ان کو یہ بشارت بھی سنانی چاہیے تاکہ غم کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان بشارتوں سے اس کا ازالہ ہو۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے کرم کیا کہ یہ اسلامی عبادتیں کبھی سردیوں میں تو کبھی گرمیوں میں آتی ہیں، تو اس لیے بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے یا دیگر عبادات رمضان ذوالحجہ، یہ تبدیل ہوتے رہتے، اس لیے علماء نے بتلایا کہ ہماری ساری عبادات کا تعلق چونکہ ہجری تقویم کے ساتھ ہے، اس لیے مسلمانوں کے ذمے میں اس کو یاد رکھنا فرض کفایہ کے درجے میں، تو اس کی یاد کرنے کا اہتمام ہو۔ پھر محرم الحرام کا جو مہینہ شروع ہو رہا ہے یہ بھی اپنی جگہ بڑا مقام اور بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ محرم الحرام، حرام کا عربی میں معنی حرمت والے اور عظمت والے کیا تھے؟ لوگوں نے اس لفظ کا معنی ہی بگاڑ کر رکھ دیا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام، حرام کا معنی ہے کہ ہر خوشی ہر اچھائی اس مہینے میں حرام ہو جاتی ہے، غم نوحہ ماتم یہ چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، تو اس لفظ کا یہ معنی نہیں ہے بھائی۔ محرم الحرام کا معنی ہے کہ محترم مہینہ، قابل احترام مہینہ، اس لیے بیت اللہ کے جو حدود ہیں یہ ارد گرد حدود اس کو حرم کہا جاتا ہے، تو حرم کا معنی ہی احترام والے کے ہیں، اس مسجد کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، تو حرام کا معنی حرام ہونے کے نہیں ہے، حرام کا معنی احترام والا ہونے کے ہیں، مقام اور مرتبے والا ہونے کے ہیں، تو یہ مہینہ اللہ کے نزدیک بڑا قابل احترام ہے، اور اس کی حرمت زمانہ جاہلیت سے ہی چلی آ رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ان مہینوں کی عظمت اور ان مہینوں کی حرمت چلی آ رہی، یہاں تک کہ اسلام کی آمد سے پہلے جو بت پرست تھے مکے کے وہ بھی ان مہینوں کو قابل احترام سمجھتے، بلکہ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ محرم ہی کے دنوں میں عاشورہ کے دن وہ بیت اللہ کا غلاف بھی تبدیل کیا کرتے تھے، چونکہ اس کو سب سے زیادہ قابل احترام سمجھتے تھے، تو غلاف کعبہ انہی دنوں میں تبدیل ہوتا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں تک آج کی حکومت بھی انہی دنوں میں تبدیل کیا کرتی تھی، اب اگرچہ یہ ذوالحجہ میں پھر کبھی کسی اور مہینے میں تبدیل ہونے لگی، تو یہ جو ہے نا قابل احترام مہینوں میں سے، حرمت والے اور عظمت والے مہینوں میں سے، کہ اس کے اندر ہر عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا، اور روزوں کی فضیلت اس مہینے کے اندر بیان فرمائی گئی۔ واضح احادیث مبارکہ کے اندر آئے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین جو روزے ہیں وہ شہر اللہ المحرم، محرم الحرام کے روزے، محرم الحرام کے روزے، وہ ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھنے والے روزے ان محرم الحرام کے مہینوں کے روزے ہیں، اور یہ فضیلت صرف 10 دنوں کی نہیں، پورے مہینے کے 29-30 دنوں کو یہ فضیلت اور فوقیت حاصل۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس مہینے کی حرمت اور عظمت زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے، حضور کے زمانے سے نہیں، اس لیے جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ اس مہینے کی کو جو فضیلت یا مقام ملا، مرتبہ ملا، وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ملا، تو یہ تصور ٹھیک نہیں، یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی کا اگر رمضان کی شب قدر میں اگر انتقال ہو جائے تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ بھئی اس آدمی کی وفات کی وجہ سے اس رمضان کی آخری طاق راتوں کو فضیلت ملی، تو ایسے ہی یہ چیز بھی غلط ہے، کیونکہ اس کی عظمت، اس کی حرمت زمانہ جاہلیت سے تھی، اسلام کی آمد سے پہلے سے تھی۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود جو ہے ان محرم الحرام کے دنوں کی خصوصیت کے ساتھ عاشورہ کے دن کی بڑی تعظیم و تکریم کیا کرتے، بلکہ اس میں روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ بھئی کیوں روزے کا اہتمام ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ بھئی یہ وہ دن ہے جس دن اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے
لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو شکرانے کے طور پر ہم اس دن روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، نبی ہونے کے ناطے میرا تعلق ان سے تمہارے مقابلے میں زیادہ ہے، لہذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں۔ تو عاشورہ کے دن کے روزے کا اہتمام فرماتے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے ایک دن کا روزہ ایمان والوں کے لیے 1 سال کے روزوں کا کفارہ ہو جائے۔ تو پورے مہینے کے دنوں کو بھی روزوں کے پورے مہینے کے دنوں میں بھی روزوں کی فضیلت ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم الحرام کے روزے ہیں، پھر عاشورہ کے دن کے روزے کی اور زیادہ فضیلت۔ تو یہ بات واضح اور ذہن میں رہے کہ حرام ہونے کا مطلب خوشی کو حرام ہونا نہیں ہے، جیسا کہ تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھے بھلے دیندار ہیں لیکن اپنی شادی بیاہ کی تقریبات محرم الحرام کے مہینے میں نہیں کرتے۔ محرم الحرام گزر جائے، سفر گزر جائے، اچھا سفر کو صفر کا مہینہ بنا دیا گیا، حالانکہ وہ سفر المظفر تھا۔ مظفر کا معنی آتا کامیابی کا مہینہ، کامرانی کا مہینہ، اور یہ تھا حرمت والا، عظمت والا مہینہ، اس کو حرام والا مہینہ بنا دیا اور سفر المظفر کو صفر والا مہینہ بنا دیا۔ تو یہ نحوست والے مہینے ہمارے درمیان مشہور ہیں، لیکن سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ مہینوں کے اندر کچھ بھی اللہ نے نہیں رکھا، جو کچھ بھی ہے تو ہمارے اپنے اعمال میں ہے، ہمارے اپنے اعمال میں ہے۔ تو اس لیے اس قسم کا تصور یا یہ سوچ کہ اس میں شادی بیاہ کا انعقاد اس کا نتیجہ درست نہیں رہتا، کاروبار کا آغاز کرنا درست نہیں رہتا، مکان خریدنا درست نہیں رہتا، مکان تعمیر کرنا درست نہیں رہتا، کسی اچھے کام کا آغاز کرنا اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلتا، یہ سب جاہلانہ رسمیں ہیں، غیر شرعی سوچ ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کسی مہینے کے اندر اللہ نے کوئی نحوست نہیں رکھی۔ اگر کچھ خرابی ہے، کچھ نحوست ہے تو ہمارے اپنے اعمال میں ہے۔ قرآن کریم اللہ نے جگہ جگہ کھلے لفظوں میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ، فبما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ذرا سی بھی اگر تکلیف پہنچتی ہے کہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ اور خمیازہ ہوتا ہے جسے ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے سوچ کی اصلاح ہو بھائی کہ کوئی غمی کا نوحے کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے سارے مہینوں کو آج فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے، سارے مہینے ایک جیسے ہیں، کچھ کے اندر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نئے مہینے کا آغاز ہو تو اللہ سے برکت کی دعا کرے، چاند کے دیکھنے کے ساتھ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ آنے والے سال کو ہمارے لیے برکتوں کا اور امن کا باعث بنا، کیونکہ ابھی جو یہ وقت گزر رہا ہے یہ مسلمانوں پر بڑے صدمے والا وقت، 6-7 مہینے 8 مہینے ہو گئے فلسطین کے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے، پوری دنیا چپ سادھے بیٹھی ہوئی۔ 60-70 ہزار انسان لقمہ اجل بن چکے ہیں، معصوم لوگ، جس میں 20-25 ہزار بچوں کی، پوری دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہوئی۔ اللہ کی قسم دنیا والوں سے، لوگوں سے تو انصاف کی توقع ختم ہو کر رہ گئی۔ یہ یقین ہو گیا کہ آج کا جو زمانہ ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا زمانہ ہے۔ یہ جو انسانی حقوق کے بڑے علمبردار بنے پھرتے ہیں کہ ہم تو بڑے انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، انسانی حقوق کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، اونٹ کی ٹانگ کٹ گئی، پوری دنیا چیخنے لگ گئی کہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ظلم ہے، غلط ہے کہ اونٹ کی ٹانگ کٹ گئی۔ اب آئے روز خبروں میں آ رہا ہے کہ کسی نے حاملہ گدھی کو گولی مار دیا۔ جانوروں کے مرنے پر چیخیں سنائی دے رہی، وہ انسان کٹ رہے ہیں، بچے کٹ رہے ہیں، ہمارا میڈیا خاموش ہے، عالمی انٹرنیشنل میڈیا خاموش ہے۔
یہ نام نہاد انسانی حقوق کے علمبردار خاموش ہیں، یہ نام نہاد موم بتیوں والے خاموش ہیں، یہ نام نہاد لبرلز خاموش ہیں۔ کسی کی زبان پر یہ جملہ نہیں آتا کہ انسان کٹ رہے ہیں، معصوم بچے کٹ رہے ہیں۔ یہ دنیا والوں سے، ان لوگوں سے اس قسم کا اعتبار ہی ختم ہو کر رہے گی، اور یہ یقین بن گیا ہے کہ بس جس کی لاٹھی اس کا بھینس ہے، اسلحہ اٹھاؤ، ڈنڈا اٹھا کر ان کو مارو تو ٹھیک رہیں گے۔ افغانستان میں جو ان ممالک کا حشر نشر ہوا اس کی وجہ سے یہ سیدھے ہوئے۔ آج انہی طالبان کے سامنے افغانستان کے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے افراد کی رہائیاں مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے سمجھنے والے نہیں۔ یہ ڈھونگ ہے انسانی حقوق کا۔ اقوام متحدہ در حقیقت ان کی پشت پناہی کرنے میں لگا ہوا۔ 6-7 مہینے کوئی معمولی ہوتے ہیں؟ 60-70 ہزار معمولی ہوتے ہیں؟ 20 لاکھ لوگ اجڑ چکے ہیں، پورا غزہ کھنڈر بن چکا ہے۔ دال کی ایک ایک پلیٹ کے لیے بچے لائنوں میں قطاریں لگے کھڑے ہوں۔ لوگ اپنے معصوم بچوں کو جو ہے نا ان کی لاشیں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے، آج ہم نئے کپڑے پہنے ہیں تو ان کے پاس پہنانے کو کفن نہیں ہے بچوں۔ دنیا خاموشی سے بیٹھی ہوئی، ہمارا اسلامی 52-58 کے قریب اسلامی ممالک سب خاموش۔ دنیا والوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے جو ہمیں جہاد کی تلقین فرمائی، جہاد کی جو اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھائی تھی، اس جہاد کو بھی دہشت گردی کا نام دے کر ہمارے ذہنوں سے اس کو اس طرح کھرچ کر نکال دیا گیا کہ اس کی اہمیت ہی کو ختم کر دی۔ اس کی اہمیت ہر زمانے میں رہے گی، اور یہ اس کے بغیر سدھرنے والے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ ہم سمجھے کہ اقوام متحدہ ہماری پشت پناہی کرے گا، یہ حماقت، یہ دھوکہ دہی۔ انسانی حقوق کے علمبردار تنظیمیں ہمارے حقوق کا دفاع کریں گی، یہ حماقت ہے بھائی، دھوکے میں اپنے آپ کو ڈالنے والا۔ تو اس لیے یہ بڑے سخت تکلیف دہ جو نا مہینے ہم پر گزر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ جل شانہ آنے والے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ آج جو بیگار کیمپوں میں مظلوم بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر میزائل گرائے جا رہے ہیں۔ جتنے گولہ بارود امریکہ نے 20 سال میں افغانستان میں نہیں گرایا تھا، چند مہینوں میں اسرائیل اتنی بمباری وہاں کر چکا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو جو ہے عقل سلیم نصیب فرمائے، ان کے حق میں دعاؤں کے اہتمام کی تلقین فرمائے، اللہ جل شانہ ان کی مدد و نصرت فرمائے، ظالموں کے ظلم سے انہیں نجات نصیب فرمائے۔ سنت